اگر اب پاکستانی ڈراموں کے شوقین ہیں تو 2026 میں کئی نئے ڈراموں نے ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ کچھ کہانیاں اپنی جذباتی کہانی کی وجہ سے پسند کی جا رہی ہیں، کچھ اپنے کرداروں کی وجہ سے، اور کچھ ایسے موضوعات کی وجہ سے جنہیں دیکھنے کے بعد ناظرین سوشل میڈیا پر اپنی رائے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 2026 کے 5 ایسے پاکستانی ڈراموں کی جن کے نام اس وقت ناظرین کے درمیان خاصی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 5، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنی کہانی میں رشتوں، جذبات اور زندگی کے مختلف موڑ کو نمایاں کرتا ہے۔ پاکستانی ڈراموں کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ وہ عام زندگی کے مسائل کو جذباتی انداز میں پیش کرتے ہیں، اور یہی چیز ناظرین کو کرداروں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اس ڈرامے میں بھی رشتوں کی پیچیدگیاں اور کرداروں کے درمیان بدلتے ہوئے تعلقات کہانی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شروع میں جو حالات نسبتاً سادہ دکھائی دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فیصلے، غلط فہمیاں اور جذبات کرداروں کی زندگی کو ایک مختلف سمت میں لے جاتے ہیں۔ میری زندگی ہے تو ان ناظرین کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے جو روایتی پاکستانی ڈراموں میں جذباتی کہانی، رشتوں اور خاندانی معاملات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں ہماری فہرست کے نمبر 4 پر۔ نمبر 4، بامبے ٹیلرز۔ بامبے ٹیلرز اپنے نام کی وجہ سے ہی دوسرے ڈراموں سے کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ایسے ماحول اور کہانی کی طرف توجہ دلاتا ہے جس میں کرداروں کی ذاتی زندگی، معاشرتی حالات اور ان کے درمیان تعلقات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کی خاص بات اس کا منفرد انداز اور کہانی کا ماحول ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں جب کوئی پروجیکٹ روایتی فیملی ڈرامے سے مختلف انداز اختیار کرتا ہے تو ناظرین کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ بامبے ٹیلرز میں بھی کرداروں کے درمیان تعلقات اور ان کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں کہانی کو آگے لے جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ڈرامے صرف ایک مرکزی کردار کے گرد محدود نہیں رہتے، بلکہ مختلف کردار مل کر کہانی کو ایک وسیع شکل دیتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں کچھ مختلف انداز کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو بامبے ٹیلرز آپ کی واچ لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب وقت ہے نمبر 3 کا۔ نمبر 3، محافظ کا بنیادی تصور ہی ایسا ہے جو ناظرین کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ محافظ کا مطلب صرف کسی شخص کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ ذمہ داری، قربانی اور مشکل حالات میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا تصور بھی اس لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے عنوان والا ڈرامہ شروع ہی سے ایک خاص تجسس پیدا کرتا ہے کہ آخر کہانی کس قسم کے کردار اور حالات کے گرد گھومے گی۔ محافظ میں کرداروں کے درمیان تعلقات، مشکلات اور زندگی کے اہم فیصلے کہانی کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں میں جب ایک کردار مشکل حالات میں دوسروں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ناظرین اس کردار کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ یہی چیز محافظ کو ہماری آج کی فہرست میں تیسرے نمبر پر رکھتی ہے۔ لیکن اب باری ہے اس ڈرامے کی جس کا نام اس وقت کافی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ نمبر 2، تپش۔ تپش ایک ایسا نام ہے جو اپنے اندر ہی شدت اور جذبات کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تپش کا مطلب گرمی یا شدت ہے، اور ڈرامے کا عنوان دیکھتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کہانی میں جذباتی کشمکش کا عنصر اہم ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں ایسے کردار جو اپنی خواہشات، رشتوں اور حالات کے درمیان پھنس جاتے ہیں، ناظرین کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ تپش بھی کرداروں کی زندگی میں آنے والے مسائل اور ان کے فیصلوں کو کہانی کا حصہ بناتا ہے۔ اس طرح کے ڈراموں میں اصل دلچسپی صرف یہ جاننے میں نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھنے میں بھی ہوتی ہے کہ مشکل حالات میں کردار کس طرح فیصلے کرتے ہیں، اور یہی چیز ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن ہماری فہرست میں نمبر 1 پر موجود ڈرامہ بھی ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں پیچھے نہیں۔ نمبر 1، بس تیرا ہو، بس تیرا ساتھ ہو کا عنوان ہی ایک جذباتی احساس پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے عنوان عموماً رشتوں، محبت، اعتماد اور ساتھ نبھانے جیسے موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں میں محبت اور رشتوں کی کہانیاں ہمیشہ سے ناظرین میں مقبول رہی ہیں، لیکن اصل فرق کہانی کے کردار اور ان کے فیصلے پیدا کرتے ہیں۔ بس تیرا ساتھ ہو میں بھی رشتوں اور جذبات کو کہانی کا اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ کرداروں کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی حالات ان کے تعلقات کو آزماتے ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، کبھی ایک غلط فہمی رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے، اور کبھی مشکل وقت میں کسی کا ساتھ انسان کے لیے سب سے اہم بن جاتا ہے۔ یہی جذباتی پہلو پاکستانی ڈراموں کو ناظرین کے ساتھ جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ تھے ہماری آج کی فہرست میں شامل 5 پاکستانی ڈرامے۔
लेकिन याद रखें, ड्रामों की मकबूलियत वक्त के साथ तब्दील होती रहती है, इसलिए ये फहरिस्त किसी हतमी रैंकिंग के बजाय मौजूदा दिलचस्पी और ट्रेंड को सामने रखते हुए तरतीब दी गई है। आपको उन पांचों में से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों, उनकी कहानियों और नए ट्रेंड्स के बारे में ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।